بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ فرما دیں، کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لے کر آئے، تبغونہا عوجا وانتم شہداء، تم چاہتے ہو کہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے ایمان والا، کہ تم اس راستے کو ٹیڑھا کر دو، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود ہی گواہ ہو کہ یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا ہے، جو ایمان کا راستہ ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا، ان کے نبیوں نے ان سے کہا کہ یہ ایمان کا راستہ، اسلام کا سیدھا راستہ ہے۔ ہمارے بعد ایک نبی آخر الزماں آئیں گے تو ان کی آپ نے بیعت کرنی ہے اور ان کی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اسے تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں پھیر دیں گے ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَیْکُمْ آیاتُ اللہِ، اور تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ایمان کے بعد کفر کو کیسے قبول کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَیْکُمْ آیاتُ اللہِ، اور تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَفِیکُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان رسول بھی موجود ہیں۔ یہ صحابہ سے میرے رب نے فرمایا ہے۔ وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ ہُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ، فرمایا کہ جو اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو پکڑ لیتا ہے، فَقَدْ ہُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ، تو تحقیق وہ سیدھے راستے کی ہدایت پا لیتا ہے، اسے ہدایت دے دی جاتی ہے سیدھے راستے کی۔ اس کے شان نزول میں علامہ طبری فرماتے ہیں کہ شاس بن قیس یہ یہودی تھا، اس نے اوس اور خزرج کو ایک ساتھ دیکھا۔ اوس و خزرج کی لڑائیاں بہت مشہور تھیں، بہت پرانی جنگیں تھیں ان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کروائی تھی، کوئی ان کے درمیان صلح نہیں کروا سکا، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے تھے، چھوٹی سی لڑائی پہ قتل و غارت ہوتا تھا، ایک خاندان کا ایک مرتا وہ ان کے 10 مارتے تھے، تو پھر بھی ان کو سکون نہیں ملتا تھا، اور لاکھوں لوگ قتل ہو چکے تھے دونوں خاندان والوں کے۔ یہ دونوں قبیلے یہود کے تھے، اوس اور خزرج۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ جب شاس بن قیس نے دیکھا کہ یہ تو بہت لڑتے تھے آپس میں قبیلے، تو مسلمان ہو کر یہ تو ایک جگہ ہی کھا رہے ہیں، ایک جگہ ہی بیٹھے ہیں، اور ان کی باتیں ایک ہو گئی ہیں، تو اس نے شرارت کی، ان کے پاس آ کے تو پرانی جنگ کا ذکر کیا جس میں اوس کو فتح ملی تھی، اوس قبیلے کو۔ تو جب پرانی باتوں کا ذکر کیا
اور ان کے مقتولین کا ذکر کیا حضرت کے، تو ان کو غصہ آیا، غصے سے وہ اپنی تلواریں لے کے آئے، آمنے سامنے ہو گئے۔ قریب تھا کہ دوبارہ جنگ ہو جاتی، کیونکہ ان کے حامی بھی آ گئے تھے اور ان کے حامی، دونوں گروہ والوں کے حامی آ گئے تھے، جنگ ہونے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، یہ آیت نازل ہوتی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ تم پھر، اللہ کا رسول بھی تمہارے درمیان ہے اور اس کی آیتیں بھی ہیں، تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، اس کے باوجود تم یہ حرکت کرو گے۔ یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پڑھ کے ان کو سنایا۔ وہ تو مسلمان تھے، پہلے جب کافر تھے تب تو ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، اب تو وہ مسلمان ہو گئے، تو شاذ بن قیس کی اس شرارت سے دوبارہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے میں آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لڑائی جو ہے وہ دوبارہ ختم کروا کے ان کی صلح کروائی اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ گلے میں لوایا۔ جب ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم انکار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی صلح کروائی، تو میرے رب نے فرمایا کہ تم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے ایسا کیا تحقیق وہ صراط مستقیم کی ہدایت پا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔